ہاں جی، سوال ہے کہ ہمارے اللہ پر یقین ہمارے رف اینڈ ٹف حالات کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ہمیں اس وقت بظاہر کچھ بھی ایسا نظر نہ رہا ہو کہ جو کہ ہماری سہولت اور آسانی کا باعث بن سکتا ہو. تو کتنا اللہ کا یقین اس وقت ہم رکھیں گے، وہ اللہ کا یقین رکھنا کس طرح سے ہمیں اس مسئلے میں سے نکال سکتا ہے. اسی طرح سے ہے نا سوال. تو ایسا ہے کہ ہم نے کسی بھی مسئلے میں سے نکالنے کے لیے اللہ کا یقین ہی نکال سکتے ہیں. آپ جس لیول پر یقین رکھیں گے اتنے ہی رف اینڈ ٹف حالات آپ کو آسانی کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اللہ کے یقین کے ساتھ آپ ان رف اینڈ ٹف حالات جو بھی آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں بظاہر، تو وہ بظاہر حالات بدلیں گے نہیں. آپ کا یقین اور آپ کا گمان آپ کے حالات کو بدلنے کے کام آتا ہے. اور ہمیشہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غلطی یہ کیا گیا، جو تم میرے ساتھ گمان رکھتے ہو تمہارے ساتھ میں ویسے پیش آتا ہوں. اب ہمارا اللہ کے ساتھ یقین اور گمان جو ہوتا ہے، ہمارے حالات اس یقین اور گمان کے مطابق بدلتے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا ایک اور ایریا کو بھی ساتھ اس میں ٹچ کروں گی کہ بہت ساری دفعہ سنگل ہمارا ذاتی پرسن جو ہم اپنے ساتھ جیسے ہوتا ہے، کسی ایک شخص کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ذاتی مسئلے میں سے نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اپنے یقین اور وہ ایمان اس پر 100% کام کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ جس میں ہم بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ جتنے بھی ہم لوگ انوالو ہیں وہاں پر ہمارے ساروں کو نکلنے کے لیے وہاں یقین ضرورت ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف میں یقین رکھوں تو میں سب کو نکال لوں. جو نکلنا چاہے گا یقین کے ساتھ وہ نکلتا آئے گا. اب ایک بندہ وہیں پکڑ کے کھڑے ہے کسی درخت کو، اب میں درخت کو چھوڑ کے اور یقین پر نکل گئی کہ راستہ مل رہا ہے، اور ایک بندہ درخت کو پکڑ کے کھڑا ہے کہ مجھے راستہ نہیں ملے گا، میں اسی درخت کو پکڑ کے بچوں گا، ٹھیک ہے نا، یا میرے لیے بچت کی راہ ہی نہیں ہے، میں یہیں کھڑا رہوں. اب اس کے لیے وہ راستہ کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ ایک معاملے میں جتنے لوگ شامل ہیں اس معاملے میں شامل لوگ جو اپنے یقین کو مستحکم کرتے ہوئے اللہ پر گمان بہترین رکھتے جائیں گے وہ اس معاملے میں سے بہترین طریقے سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. مطلب اب ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے. اب ماں بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بیٹی اس چیز پر آئی نہیں رہی، نہ اللہ کا احساس پکڑ گیا، نہ اس کا یقین پکڑ گیا، نہ وہ ایمان رکھ رہی ہے، نہ اس کا اللہ کے ساتھ گمان ہے کہ وہ بہترین کرے گا میرے ساتھ. اب ماں کی صرف یقین پر بیٹی کا بہترین نہیں ہو سکتا. بیٹی کے یقین کو ماں نے اٹھانا ہے، تب بیٹی کے لیے ماں اور بیٹی کا بہترین ہوگا، ٹھیک ہے نا. میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ خود دیکھو ایک بندہ خود دوائی گولی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، اس کا راستہ کیسے آسان ہوگا صحت کا؟ چاہے اس کی ماں اس کی جگہ 6 گولیاں کھا لے، ٹھیک ہے نا. اب اس وقت اس معاملے میں ماں اور بیٹی دونوں کا یقین اس معاملے کو حل کرانے کا باعث بنے گا. سمجھ آئی ہے نا. تو اس لیے یہ پوائنٹ خیال رکھنے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے کتنا یقین رکھوں وہ ایسے ہوگا، میرا تو گمان یہ تھا، مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا، کیونکہ مسئلے میں باقی لوگ اس کو چپ کے کھڑے ہیں. وہ اللہ کی یقین کر، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام ہی نہیں رہا یقین کی رسی کو، ٹھیک ہے. تو جیسے وہ صبح اسکول کے مسئلے کے حوالے سے بتائیے کہ گھر کے